یوز کرو سوشل میڈیا کو، یوز کر کے دنیا بھر میں حسین کے پیغام کو، حسن کے پیغام کو پہنچاؤ. روز ایک میسج امام حسن، امام حسین اور مولا علی کا دنیا اپنے واٹس ایپ پہ بھیجو. ایک میسج بول رہا، ایک چیز بول رہا، 1 منٹ کا تم کو کام دے رہا، لیکن ایک میسج تمہاری زندگی کو بدل دے گا. کیسے؟ اب بولیں گے ایک میسج سے کیا ہوتا؟ ایک میسج سے کیا ہوتا؟ ایک ہی میسج بول رہا، یہ بھیجو. جب کوئی پانی کا خطرہ کسی پتھر کے اوپر روز ڈالا جائے نا تو سوراخ ہو جائے گا. یہ تو کلام امام ہے یار، دل پہ اثر کیسے نہیں ہوگا؟ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے پروپوگیشن کرو، جو ایک شیعہ کی ذمہ داری ہے. امام حسن کی اگر عزا میں بیٹھے ہو تو حسن کا یہی سب سے بڑا پیغام تھا کہ ہمارے پیغام کو دنیا تک پہنچاؤ. آج سب سے زیادہ افسوس جو ہماری کمیونٹی کا گراف یہاں نہیں آ رہا، یہاں آ رہا. کیوں؟ ایجوکیشن ختم ہو گیا. ایجوکیشن رہے گا، تمہاری پہچان علم ہے، تمہاری پہچان جہالت ہے. آج آپ انصاف سے بولو، غور سے سننا، دنیا میں سب سے زیادہ، گوگل پہ جاؤ، جا کے چیک کرو کہ پیسفل گیدرنگ پوری دنیا میں کہاں پر ہے. کچھ پتا ہے؟ نہیں یار، اتنے تو اگنورنٹ مت بنو. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی جانتا نہیں، سب جانتے. اتنے اگنورنٹ تو مت بنو یار. سب سے پیسفل گیدرنگ پوری دنیا کی، امن و امان کی جو اجتماع ہے، گیدرنگ، کربلا. 6 یا 7 سال یا 8 سال سے گوگل پہ ریکارڈ ہے گینیز بک کا کہ موسٹ پیسفل گیدرنگ ایور اس کربلا. اس سال کی جو رپورٹ 4 کروڑ کی ہے. پلیز میری طرف دیکھو، غور سے سنو، میں کمپلیٹ میسج دے رہا ہوں. 4 کروڑ کی ہے، لیکن کتنا انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا؟ نہیں کیا. سی این این پہ آئے، فاکس پہ آیا، بی بی سی ورلڈ نیوز بتائی، آپ کے انڈیا پاکستان کے چینلز بتائے، نہیں بتائے. جبکہ یہ ریکارڈ ہے کہ 4 کروڑ آدمی ایک جگہ جمع ہوئے. ہر زبان بولنے والا ہے، ہر کلچر کا ہے، ہر ملک کا ہے، ہر شہر کا ہے، نئی زبانیں بولنے والا ہے. اور کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ویل چیئر پہ بھی ہے. اتنی بڑی واک ہے، کہیں پہ سٹیمپیڈ نہیں ہے، کہیں کوئی دھکا نہیں لگ رہا، کوئی زخمی نہیں ہو رہا. کیا بول رہا؟ کوئی زخمی نہیں ہو رہا. 4 دن نہیں، 5 دن، اتنی لمبی واک پہ کوئی جا رہا. سٹیمپیڈ ایک آدمی کی کمپلین نہیں ہے کہ میں گر گیا، زخمی ہو گیا، لوگ میرے اوپر سے چلے گئے. لوگ اوپر سے چلے گئے. ایک کمپلین نہیں ہے. اتنی پیسفل گیدرنگ ہے، لیکن کوئی میڈیا بتاتا؟ جرنلزم میں آؤ، میں یوتھ کو بول رہا، جرنلزم میں آؤ. جب تک تم لوگ جرنلزم میں نہیں آؤ گے، آؤ بڑی بڑی ایجنسیز، نیوز پیپرز کو جوائن کرو، انٹرنیشنل چینلز کو جوائن کرو، اینڈ یو پروپوگیٹ دا ٹیچنگز آف امام حسین. کیا بولا میں؟ یہ یوتھ کے لیے میں بہت بڑا امپورٹنٹ میسج دے رہا کہ وائی آر یو سٹنگ لائک دس؟ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے؟ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیوں نہیں آ رہے جرنلزم میں؟ اتنی پیسفل گیدرنگ دنیا میں ہو رہی، ایک نیوز نہیں ہے. جب تم آؤ گے جرنلزم میں اور تم پروپوگیٹ کرو گے، یو کین ڈو ونڈرس. پلیز میری ریکویسٹ ہے یوتھ کو، لڑکیوں کو اور لڑکوں کو. دوسرے چینلز پہ دیکھو، چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوتا 24/7 وہی چل رہا ہے. میں کسی پروگرام کو منع نہیں کر رہا، ہر پروگرام ٹی ویز کے اچھے ہوتے. کیا بول رہا ہوں؟ میں بھی بعض وقت ڈپلومیسی سے کام لیتا ہوں، لیکن جو اصل بٹن ہے، کوئی کسی کا جرم نہیں ہے. یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ پیسفل گیدرنگ بتا رہے دنیا کا.
سے میسج کتنا ہوگا, کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اس کو دیکھ کر مذہب حقہ کی طرف آ جائے. حسین کا پیغام ہی تو یہ ہے. اب میں آپ سے پوچھتا 4 کروڑ, چلو 3 کروڑ لیتا ہے. 3 کروڑ کتنے میں 30 ملین. ماشاءاللہ سب زائرین کربلا ہے. اللہ جو نہیں گیا اس کو جلد سے جلد کربلا ہے مولا کی زیارت ہے, اور جو گیا مولا اس کی زیارت قبول کرو, جلد سے جلد بلائے. زیارت مولا حسین کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. اب سنو, سب ماشاءاللہ کربلا کی چھوٹی چھوٹی گلیاں, سمال لینز, ہاں کوئی وہاں پہ انتظام نہیں. 30 ملین کا گننے بیٹھو گے صبح سے شام ہو جائے گی, گننے بیٹھو گے. حج پہ کتنے آتے؟ 3 ملین 4 ملین میکس 4 ملین. پورا انتظام ہے وہاں پہ, پورا انتظام ہے وہاں پہ. پیسہ ہے ماشاءاللہ, بہترین انتظام کرتے وہ لوگ, زبردست انتظام ہوتا. بڑے بڑے فلائی اوورز, بڑی بڑی روڈز, ماشاءاللہ بہترین بسز کا انتظام ہوتا ہے. کیمپ ایئر کنڈیشن کیمپ ہے. لیکن اس کے بعد بھی 100-150 لوگ شہید ہو جاتے بیچارے. تو وہاں پورا لوگ کام کر رہے ہیں, پورے لوگ, پورے حکومت وہاں کی بڑی محنت کر کے کام کرتی ہے, اور بہترین انتظام, ویری ویل, بہت اچھا انتظام ہوتا ہے حج پہ. لیکن اس کے بعد بھی لوگ بیچارے شہید ہوتے ہیں. خدمت ان کی. یہاں تو کوئی انتظام کرنے والا ہی نہیں ہے دوستوں. وہاں انسان انتظام کرتے یا ملائکہ انتظام کرتے, یا ملائکہ انتظام کرتے. اتنی سمال لینز کر. ماشاءاللہ میں بھی ہر سال 2 دفعہ میرا مولا حسین بلاتا ہے, چلو کبھی میرے ساتھ. پورے شارجہ والے, میں شارجہ والے بول رہا, پورے یو ای والے بول رہا. برا نہیں ماننا یار, کل مجھ سے کہا مولانا ہم دبئی سے آ رہے ہیں, الین سے آ رہے ہیں, اور آپ اونلی یو آر ٹاکنگ اباؤٹ شارجہ. آئی سیڈ نو, آئی ڈونٹ مین دیٹ. میرا مطلب ہے کہ پورے لوگ, سب مولا کے چاہنے والے. تو کیسے چھوٹی چھوٹی گلیاں, چھوٹے چھوٹے لوگ, سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ, غور سے سنو, کہ اس زمین پہ آ کیسے سکتے. عقل کام نہیں کرتی کہ کربلا کی چھوٹی گلیوں میں, اسمال لینز میں 30 ملین آدمی ایکوموڈیٹ کیسے ہو رہا. اس لیے کہ آپ بولیں گے کہ وہ تو آ رہے جا رہے. نو, 17-18 میں جمع ہو رہے. 40 کا دن ایک ایسا ہے کہ جس دن سب وہیں رہتے. ایک دن صبح سے شام تک ہر زائر کربلا میں 40 میں مولا حسین کے روضے میں حیات کربلا میں رہتا. پورے حیات کربلا میں امپاسبل ہے کہ وہاں پہ کوئی ٹھہرے. تو اب پتا چلا, جو ہمارے پاس روایتیں ہیں, زمین چھوٹی ہے لیکن اس زمین کو حسین پھیلا دیتے. دوستو اسی کو, زمین کو وہی پھیلا سکتا جس کے باپ کی زمین ہے. جس کے باپ کی زمین, ابو تراب کا بیٹا ہے حسین, وہی حکم دیتا کہ پھیل جا. نہیں, ادروائز امپاسبل ہے کہ 30 ملین اس جگہ پہ آ جائے اور سٹیمپیڈ نہ ہو. اور ایک بات بولوں, خوش ہو گیا, رزق کھولنا ہے آج حسن کے نام پہ سب کا. 30 ملین اگر آج 40 کے, غور سے سنو, 40 کے دن 30 ملین کربلا مولا میں ہے. اللہ سب کی زیارت قبول کرے انشاءاللہ. ہم سب کو بار بار بلائے انشاءاللہ. بہت بڑی زیارت ہے. 11ویں امام ارشاد فرماتے کہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت, سائنس آف مومن جو بتائی گئی 21 علامات ہے, اس میں ایک علامت یہ ہے کہ وہ ظاہر حسین ابن علی روزہ 40 ہے. کتنی بڑی بات ہے مولا حسین کا ظاہر ہونا. اچھا, تو 30 ملین لوگ کربلا مولا میں 40 کے دن ہے. اب میں آپ سے پوچھتا کہ 30 ملین ایک دن میں کھانا کھایا, ایک دن کا کھانا نا, میں پورا کھانا چھوڑ دیتا. صبح ایک روٹی, شام میں ایک روٹی تو کھائے ہوں گے. کیا سن رہے یار؟ ایک آدمی دن بھر میں 2 روٹی تو کھایا ہوگا. صبح میں ایک روٹی, شام میں ایک روٹی, رائٹ. 2 روٹی 30 ملین انٹو 2 60 ملین. یہ کہاں بن رہی, یہ کہاں ہے وہ فیکٹریز؟
60 मिलियन रोटी बनना कितना टाइम चाहिए? कोई ऐसी फैक्ट्री है कि जहां 60 मिलियन रोटी प्रोवाइड करे? अब पता चला जो फरिश्तों ने रोटियां हुसैन की मां के दरवाजे से भी मांगी थी, जो भीख मांग के लेके गए थे ना रोटियां, वो सारी रोटियां पलट गई। इंसानों की बस का काम नहीं है, वो वहां से आ रहा। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है कि कोई 60 मिलियन रोटी तैयार करे। कितने महीने पहले तैयार होना पता ही नहीं चल रहा। कोई जाहिर आके ये नहीं बोलता कि मैं भूखा रह गया, हाय हाय हाय। कोई आके ये नहीं बोलता कि मुझे हुसैन ने भूखा रख दिया। ऐसा गरीब कि खुद भूखा खत्म हो गया, जाहिर को भूखा नहीं रखता। मौला आबाद रखिए। अभी मैं हुसैन पे मैं नहीं आया, लेकिन रोना तो आज लाजिम है। हुसैन का नाम ही ऐसा है कि जब नाम हुसैन लेते हैं तो दिल भर जाता है, आंसुओं का सैलाब उमड़ आता है। मेरा मौला हुसैन इतना करीम इब्ने करीम कि कभी कभी किसी जाहिर को भूखा नहीं रखा। और आज उन्हीं के बड़े भाई हसन का जिक्र, मजलूम हसन का। और रोजाना अगर कोई 18 सलवात पढ़ के 18 टाइम सलवात पढ़े और इमाम हसन को हदिया कर दे कि मौला हसन आपकी बारगाह में हदिया कर, उससे भी रास्ते खुलते हैं। रिस्क के दरवाजे में, सिर्फ रिस्क की बात कर रहा इसलिए कि इमाम हसन का रिस्क के लिए बहुत अजीब चीज है। 18 सलवात कितनी देर होगी? कुछ भी नहीं है। 18 सलवात पढ़ के मौला हसन की बारगाह में हदिया कर दो और बोलो मौला ये हमारी तरफ से